کمیونیکیشن گیپ ہے وہ کم کیا جائے ارباب اختیار اور عام لوگوں کے درمیان. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج پروگرام پر عزم پاکستان کے ساتھ میں یعنی کہ ذیشان ناصر اسٹوڈیوز میں موجود ہوں, اور میرے ساتھ اس پروگرام کو ہوسٹ کریں گی میم صدف, اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گی آمنہ. اور سامعین, آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہمارا جو کور ٹاپک رہے گا, ویسے عموماً ہمارا جو زیادہ تر ٹاپک اور زیادہ تر جو ہمارا کہہ لیجیے کہ فوکس رہے گا وہ رہے گا کامیاب جوان پروگرام کے اوپر, جو کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب کا ایک بہت ہی اچھا اور ایک بہت ہی بہترین انیشیٹو ہے, جس کے تھرو جو نوجوان ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنے تمام تر منصوبوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں, نہ صرف یہ کہ اپنے لیے روزگار کے موقع فراہم کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ دوسروں کے لیے بھی جاب کو کریٹ کر سکتے ہیں. اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے, اس سیشن کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دا موسٹ کنسرنڈ پرسنالٹی آن ریلیونٹ ٹاپک, اینڈ دیٹ از محمد علی ملک صاحب. ہی از دا ڈیپٹی سیکرٹری آف پرائم منسٹر کامیاب جوان پروگرام پاکستان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, ویلکم ٹو دا اسٹوڈیوز, اور بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. تھینک یو ویری مچ. سر, پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ تین طرح کے لون عموماً, جو کہ جہاں تک میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا, مائکرو لون, میکرو لون اور اسمال لون. تو یہ جو تمام تر لونز ہیں, کیا یہ ایج کے حساب سے دیے جا رہے ہیں, یا دیکھا جائے گا کہ آئیڈیا کیا ہے؟ جیسے پچ ہوتی ہے عموماً پروگرام میں, اسٹارٹ اپس اپنی پچ شو کرتے ہیں, دین پھر ان کو لونز دیے جاتے ہیں. کس حوالے سے یہ کام ہوگا سر؟ اس میں دیکھیں 3 ٹیئرز ہیں. ٹیئر 1 ہے 1 سے 10 لاکھ کا, ٹیئر 2 ہے 10 سے 1 کروڑ کا, اور ٹیئر 3 جو ہے وہ 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ تک کا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ایج کی ہماری رینج ہے وہ ہے 21 ایئرس سے لے کے 45 ایئرس تک. 21 سال سے 45 سال کے نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی شعبے میں اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں کسی بھی ٹیئر کے اوپر اپنے کاروبار کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ان کے لیے یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے یہ اتنی اماؤنٹ کے لیے اس ٹیئر میں آپ نے اپلائی کرنا. ٹھیک ہے. جہاں تک آئی ٹی ریلیٹڈ اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے فردر ہم نے ایج کو ریلیکس کیا ہے, اور وہ 18 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی آئی ٹی ریلیٹڈ بزنس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. تو آئی ٹی کو اسپیشل فوکس دینے کے لیے اس میں ہم نے اس رینج کو 18 سے 45 سال کی ہے, جبکہ آئی ٹی کے علاوہ جو کوئی بزنس اگر ہے تو وہ 21 سال سے 45 سال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر, اس میں انٹرسٹ ریٹ بھی ہے کوئی, جو کہ ظاہر ہے جب پیسے واپس کرنے ہوں گے, لون واپس کرنا ہوگا, تو کوئی انٹرسٹ ریٹ ہے جس کے ساتھ واپس کرنا ہے؟ دیکھیں اس کو انٹرسٹ ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل میں یہ ایک ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے جو کہ ساری اپلیکیشنز کو پروسیس کرنا, فزیکل ویریفیکیشن, اس کے لیے چارجز رکھے گئے ہیں, اور وہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو بہت حد تک جو ہے وہ کم سے کم رکھا جائے. جیسے کہ ٹیئر 1 جو ہے وہ 1 سے 10 لاکھ کا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ اپلیکنٹ نے صرف 3% دینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹیئر 2 جو ہے اس کے اوپر اس نے 10 لاکھ سے 1 کروڑ اگر اس نے اپلائی کرتا ہے تو اس کے اوپر اس نے 4% دینا ہے, اور اگر جو ہے 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ ٹیئر میں ٹیئر 3 میں وہ جاتا ہے تو اس میں 5% دینا ہے. تو اب اس میں اس طرح سے ہے کہ اگر ادروائز آپ بینک سے اپلائی کرتے ہیں کسی لون کے لیے تو وہ 18% یا 20% جو ہے وہ آپ سے معاف ایون اسٹیٹ آف بینک پاکستان کا بھی سے زیادہ ہے. وہ اس سے اسٹیٹ بینک کا جو ہے اس وقت 7% ہے کائبور, جو ابھی انہوں نے ریڈیوس کیا ہے. تو ہم جو ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کے اندر جو ڈفرینس ہوگا وہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پے کرے گی. مثلاً اگر یہ ہے کہ اس وقت کائبور 7% ہے اور بینک کا پروفٹ ہم نے اس میں 4% رکھا ہے, تو 11% اگر دینا ہے تو بورور نے 3% دینا ہے, اور باقی جو 8% ہے وہ پھر گورنمنٹ اس کو سبسیڈائز کرے گی, وہ گورنمنٹ پے کرے گی, وہ سپورٹ کرے گی, وہ سپورٹ کرے گی اس کو. بالکل ٹھیک ہے. سر, ایک سوال دین وی شوڈ موو ٹوورڈز میم. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو کامیاب جوان پروگرام یا اس طرح کی جو اسکیمز ہوتی ہیں, کیونکہ عموماً ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو اپلائی یا کیا وہ ان کی ایریاز میں بھی ہیں, تو یہ پورے پاکستان کے لیے اسکیم موجود ہے, چاہے گلگت بلتستان ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان؟ جی, پورے پاکستان کے لیے یہ اسکیم ہے, اور اس میں ہماری ایک ڈیجیٹل پورٹل ہے کامیاب جوان .gov.pk. اس کے اوپر جو ہے وہ ایف اے کیوز کا سیکشن بھی ہے, اس میں اپلیکیشن کو فل کرنے کے حوالے سے ٹیوٹوریلز بھی ہیں, اور ساری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے. اور اس کو ہم نے آن لائن رکھا ہے تاکہ ایک تو یہ کہ وہ گھر بیٹھ کے اپنا ساری تیاری کے ساتھ آرام سے ایک وہ آن لائن اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکتا ہے, اس کے بعد اس اپلیکیشن کو وہ ٹریک بھی کر سکتا ہے, اس کو فالو اپ بھی کر سکتا ہے. تو اس کو کسی بینک میں جا کے جو ہے وہ چکر لگانے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے آسانی کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی مانیٹرنگ بھی پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایات کے اوپر کہ جی یہ میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے, اگر وہ کسی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, کوئی اس کے اندر کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے, تو وہ ہم لوگ یہاں سے ایک وہ ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے ادھر ہمارے پاس پرائم منسٹر آفس میں, ادھر سے ہم اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے میم. جی علی صاحب، سب سے پہلے تو بڑا مشکور، جس طرح سے ابھی بتا بھی رہے تھے ہمارے ڈی جے ذیشان سب کو، کہ پرعزم پاکستان یہ پروگرام تو شروع کیا گیا ہے، پرائم منسٹر کا یوتھ پروگرام. ان کا بھی پہلا سوال جو ہے وہ رہا کہ کس طرح کے لونز دیے جا رہے ہیں یا کیا، لیکن میں چاہوں گی کہ لون سے کہیں آگے کی بات ہے. جو پرائم منسٹر کا یہ پروگرام ہے جو نوجوان کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے، آپ سب سے پہلے ہمارے سامعین کو بتائیں کہ اس میں لونز دینے کے علاوہ کیا کیا چیزیں اور شامل ہیں. جی بالکل، آپ نے صحیح سوال کیا ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی اس وقت جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 68% جو ہے وہ اس وقت 30 ایئرس سے کم کا ایج کا ہے بچہ ہمارا، جو یوتھ ہے ہماری. تو یہ جس طرح سے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ ہماری اصل جو ہے فورس ہے، ہمارا ایسٹ ہے. اگر ہم نے اس کو ڈیولپ کر لیا اور اس کو ہم نے، تو یہی آگے جا کے اس ملک کو لے کے جائیں گے اور آگے ہمارے اس ملک کی خوشحالی میں، ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے ایک نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک بنایا، جو کہ ایک اسٹریٹجک ویژن ڈاکومنٹ ہے، جس میں ہم نے یہ طے کیا تمام انٹرنیشنل، لوکل، اپنے پروونشل اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ مل کے کہ ہم نے اپنے یوتھ کو کس طریقے سے ڈیولپ کرنا. تو اس کے لیے ہم نے 3 پرنسپلس کو آئیڈینٹیفائی کیا، جس کے اندر پہلا پرنسپل ہے ایجوکیشن، نمبر 2 ہے اس کا امپلائمنٹ، اور نمبر 3 ہے اس کی انگیجمنٹ. یہ 3 ایز کے اوپر ہماری یہ پالیسی جو ہے ان پرنسپلس کے اوپر بیس کرتی ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو فردر جو ہے وہ 6 تھیمیٹک ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے کہ ہم نے اپنی جو مارجنلائز یوتھ ہے اس کو کیسے مین سٹریم میں لے کے آنا ہے، ہم نے اس کو کس طرح سے اس کی امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے، اس کو کیسے اکنامیکلی امپاور کرنا ہے، ہم نے اس کو سیوک انگیجمنٹ اس کی کیسے ہوگی، سوشل پروٹیکشن کیسے ہوگی، اس کی ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کا کیسے خیال رکھا جائے گا، اور پھر یوتھ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشنس کو کیسے ہم ریفارم کر سکتے ہیں کہ وہ جب اپنی پالیسی بنائیں تو اس کا جو سینٹرل جو فوکس ہو وہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ پہ ہو. تو یہ پالیسی ڈاکومنٹ بنایا گیا. اس پالیسی ڈاکومنٹ کو بنانے کے بعد ہم نے ایک اپنی نیشنل یوتھ کونسل بنائی، پہلی کونسل بنی پاکستان کی، اور اس کے اندر ہم نے 24 ممبرز ہیں اس کے، جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے آلریڈی ہم نے ہائی اچیورز تھے، ان کو ہم نے اس کا ممبر بنایا. پرائم منسٹر صاحب خود اس کے پیٹرن ان چیف ہیں، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ یوتھ کے جو چیلنجز ہیں یا ان کے جو ایشوز ہیں وہ یوتھ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، اور وہ اپنی ان کی زبان جو ہے وہ خود ہمیں جو ہے بتائیں کہ جی یہ ہمارے ایشوز ہیں، اور وہ ایک ایڈوائزری بورڈ کا رول پلے کرے. تو نیشنل یوتھ کونسل بنائی گئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پروگرامز ڈیزائن کرنے شروع کیے. تو سب سے پہلے جو ہم نے پروگرام لانچ کیا وہ ہم نے امپلائمنٹ جنریشن کے لیے، کہ ہم اپنی یوتھ کو جو ہے اپنا کاروبار کرنے کا اور انٹرپرینیورشپ کی طرف ہم ان کو راغب کریں. اس کے لیے ہم نے کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم اس کا آغاز کیا، کہ ہم جو ہے اسی طرح سے آسان جو ہے وہ قرضے دیں یوتھ کو، اور یوتھ کو ہم انکریج کریں کہ وہ اپنا کاروبار کریں، اور اپنا کاروبار کرنے سے وہ پھر آگے اس طریقے سے امپلائمنٹ جنریٹ کریں کہ ایک کاروبار چلتا ہے تو اس میں 3 سے 4 6 لوگ جو ہیں وہ فردر خود وہ امپلائے کرے گا وہاں پہ. تو اس طرح سے یوتھ جو ہے وہ خود ایک امپلائمنٹ جنریشن کا جو ہے وہ باعث بنے. پھر اس کے بعد دوسرا پروگرام ہم نے شروع کیا ہنر مند پاکستان، جس کے اندر ہم ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگز جو ہیں اپنے یوتھ کو دے رہے ہیں، اور اس میں پہلی دفعہ ہے کہ ہم اس میں ہائی اینڈ ٹریننگز جو ہیں وہ بھی ہم اپنے یوتھ کو دے رہے ہیں، جس میں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، روبوٹکس ہے، اس طرح کے پروگرامز ہیں بسائڈ جو ہماری کنونشنل ٹریننگز ہوتی رہی ہیں اس سے پہلے. تو یہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پورا جو ہمارا جو ووکیشنل سیکٹر ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم اپنے اداروں کی انٹرنیشنل ایکریڈیشن کروا رہے ہیں کہ جو بچے یہاں سے ڈپلوما لیں وہ اس کی ریکگنیشن ہو انٹرنیشنلی، جب وہ باہر جائیں تو اس کو وہ اکنالج کیا جائے. تو انٹرنیشنل ایکریڈیشن اس کی کروا رہے ہیں ہم. اسی طرح اسمارٹ ٹیک لیبز اس کے اندر بن رہی ہیں. مدرسوں کے اندر ہم جو ہے وہ اسمارٹ ٹیک لیبز جو ہے یہ بنا رہے ہیں. اسی طرح ہم اپرینٹسشپ ٹریننگ جو ہے یوتھ کو دیں گے اس میں. تو یہ ہمارا ایک پورا جو ووکیشنل اور ٹیکنیکل جو سیکٹر ہے اس پورے سیکٹر کو ہم جو ہے نا اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کو بھی انکریز کریں. مثلاً جیسے کنونشنل ٹریڈز ہیں، اگر کوئی پلمبنگ کا کورس کرتا تھا یا کوئی اس طرح الیکٹریسٹی کا کرتا تھا تو اس میں بھی پھر ڈفرینٹ لیولز ہیں کہ وہ لیول 1 پہ ہے، 2 پہ ہے، 3 پہ. تو اس لیول کو بھی ہم انہانس کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ہم نے جو ہے وہ 10 جو ہے وہ کنٹری اسپیسیفک ہمیں فیسیلیٹیشن سینٹرز بنا رہے ہیں کہ ہم 10 ایسی کنٹریز آئیڈینٹیفائی کریں گے جہاں پہ ڈیمانڈ ہے. اس ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں گے. ان کے جو ہے جو بھی ریگولیشنز ہیں وہاں پہ کس قسم کی وہاں پہ اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے اس کے مطابق بچوں کو تیار کر کے تاکہ پھر یہ وہاں جا سکیں.
جیسے جرمنی کے اندر انہوں نے ہمیں کہا کہ جی روبوٹکس میں ہمیں جو ہے اتنے لاکھ جو ہے وہ بچوں کی ضرورت پڑے گی آگے آنے والے سالوں میں، تو وہ ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو یہاں سے ٹرین کریں گے، اور تاکہ ان کے لیے وہ اپرچونیٹیز ادھر کریٹ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے سر. ورلڈ اکنامک فورم کا ایک آرٹیکل ہے جس کے تحت وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تمام تر ممالک جو کہ اکانومی کے حوالے سے کچھ چیلنجز فیس کر رہے ہیں، اور آبویسلی پاکستان از ون آف دیم، بٹ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عمران خان صاحب کی قیادت میں بہت اچھی طرح ان چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تمام تر ممالک جو اس دور سے گزر رہے ہیں، اگر وہ دو چیزوں کے اوپر کام کریں تو وہ بہتر طور پر اس چیلنج کو فیس کر سکتے ہیں، جس میں ایک چیلنج تو یہ ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کریں، اور دوسرا جو انٹرپرینورشپ ہے اس کو آگے لے کر چلیں تاکہ مزید جابس جو ہیں وہ کریٹ ہوں، مزید لوگوں کو روزگار ملے. یہ تمام تر جو میں پورٹ فولیو دیکھ رہا ہوں، یہ جو پروگرام دیکھ رہا ہوں، اس میں بڑے ڈیٹیلڈ آئی تھنک انالیسس ہوا ہے اور ریسرچ ہوا ہے، اور بڑا ریسرچ کے بعد اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا کیونکہ یہی دو پوائنٹ ہے جس کے اوپر مین فوکس کیا جا رہا ہے. صحیح ہے سر؟ بالکل ایسے ہی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے تقریباً 6 سے 8 ماہ جو ہے اس کے اندر ہم نے پہلے ہوم ورک کیا ہے. اس کے اندر اس میں جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھیں، یو این کی آرگنائزیشنز تھیں، ان کے ساتھ ہماری بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکشنز ہوئی ہیں. اسی طرح ہم نے جو پروونشل ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ لیا. اسی طرح فیڈرل لیول پہ تو ایک ملٹی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد یہ ایک اسٹریٹجک ڈاکومنٹ بنا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ سارے پروگرام ڈیزائن کیے گئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، وہ تمام تر لوگ جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، آبویسلی وہ جوائن کرنا چاہیں گے، اپلائی کرنا چاہیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ رویہ ہے کہ اپلائی کر دیتے ہیں یہ جانے بنا، یہ سوچے بنا کہ آپ نے بزنس کرنا کیا ہے. تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جب وہ اپلائی کرنا چاہیں تو پہلے ڈیسائیڈ کر لیں وہ کیا بزنس کرنا چاہتے ہیں، کتنے پیسے ان کو درکار ہیں، تاکہ جب جو کنسرن ڈپارٹمنٹ انہیں کال کرے تو وہ گھبرائیں مت اور ان کے جو پراپر کیس ہے وہ پروسیس ہو. بالکل. آپ کے چینل کے ذریعے میں تمام نوجوانوں کو میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں ایک ٹیکس پیئرس کا پیسہ ہے، جیسے کہ عثمان ڈار صاحب بھی بار بار اپنے میسیج میں یہ بات کرتے رہے کہ آپ نے اپنی سیریسنس جو ہے وہ شو کرنی ہے کہ آپ واقعی اہل ہیں کہ آپ کو یہ ٹیکس پیئرس کا پیسہ دیا جائے، اور آپ اس کو ایک ذمہ داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ جو ہے آپ اس کو استعمال کریں. تو اس لیے اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس کو جو ہے اچھی طرح آپ سمجھیں، جانیں کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. اور اس تیاری کے بعد پھر آپ اپنا جو ہے وہ فارم اس کے لیے جو ہے وہ آپ اپلائی کریں. کیونکہ جو ابھی تک ہمارے پاس جو پچھلے فیز میں جب یہ اکتوبر میں لاسٹ ایئر 2019 میں لانچ ہوا تھا، تو اس میں ابھی تک جو ہمارے پاس سکسیس ریٹ آ رہا ہے اپلیکیشنز کا وہ 1% آ رہا ہے. اور اس میں بینکس کی طرف سے اور جو ہم اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں اس میں فیڈ بیک یہی آ رہا ہے کہ بہت سارے نوجوانوں نے یہ سوچ کے اپلائی کر دیا کہ شاید یہ لاٹری ہے، اگر ہماری لاٹری نکل آئی تو ٹھیک ہے، مل گیا تو ہم سوچیں گے. جیسے بینک نے جب ان کو جو پہلا سٹیپ ہے، بینک جب آپ اپلائی کر دیں گے تو بینک آپ کو سب سے پہلے آپ کو ایک کال کرے گا آپ کے رجسٹرڈ سم کے اوپر، اور وہ آپ کا ایک شارٹ انٹرویو لے گا اس کے اوپر. اور اس میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اس قسم کے وہ بنیادی سوالات پوچھیں گے. تو اگر آپ وہاں پہ اس کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، یا آپ یہ کہیں گے کہ جی میں تو ابھی جب مجھے مل جائیں گے پیسے تو پھر میں سوچوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو اس میں بہت زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ وہ پھر آپ کا اس اسٹیج کے اوپر ریجیکٹ ہو جائے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سیریسنس دکھائیں، اپنی اچھی طرح تیاری کریں اور پھر اس کے اندر اپلائی کریں. بالکل ٹھیک ہے. کامیاب جوان کا جو پورٹل ہے میں ریپیٹ کے دیتا ہوں تمام تر جو جوان ہمیں سن رہے ہیں اس وقت، kamiabjawan.gov.pk. اس کے علاوہ سامعین اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، براہ راست گفتگو کرنا چاہتے ہیں، محمد علی ملک صاحب یہاں پر موجود ہیں، تو 0519202540 اپارٹ فرام اٹ 051111000101. اور اس کے علاوہ یہ پروگرام فیس بک لائیو پہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، FM 101 چینل پاکستان. آپ ہمارے اس آفیشیل پیج پر بھی آئیے اور یہاں پر آ کر آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، کچھ سوال پوچھنا چاہے تو جیسے ابھی ذیشان بتا رہے تھے کہ آپ اس پروگرام میں پوچھ سکتے ہیں. محمد علی ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈپٹی سیکرٹری پرائم منسٹر کامیاب جوان پروگرام. اچھا ہم سر جہاں پہ آپ نے ابھی بات کی کہ بینک سے کال آئے گی، ایک شارٹ انٹرویو لیا جائے گا، تو کیا آپ نے تھوڑا سا بینک والوں کو آن بورڈ لیا، ان کو کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ اس شارٹ انٹرویو کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے، اور یا کیا وہی آپ کی انیشیل اتھارٹی وہی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کسی کیس کو ریجیکٹ کر دیا جائے یا کچھ، کیونکہ کچھ لوگوں کی کمیونیکیشن سکلز اتنی پاورفل نہیں ہوتی، وہ اپنی بات سمجھا نہیں پاتے، تو اس صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے جو لون کا جو اپروول پروسیس ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک اسکور کارڈ بنایا گیا، اچھا. اور اس میں جو ہے ہر سٹیپ کے اپنے مارکس ہیں اور اس کی ایک ویٹیج ہے. جو ایک ٹیلی فون انٹرویو ہے اس میں سے ایک جو ہے کمپوننٹ ہے، ایک سیریز آف انہوں نے اپنے چیکس اینڈ بیلنس رکھے ہوئے، کیونکہ ایک تو ہماری طرف سے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز یہی ہیں کہ جی آپ نے ٹوٹل جو آپ نے لونز دینے ہیں وہ آپ نے میرٹ کے اوپر دینے ہیں. اس میں کسی بھی قسم کی
کوئی پولیٹیکل یا سیاسی وابستگی یا کوئی اس قسم کا جو ہے وہ کوئی اس چیز کو نہیں دیکھنا. بالکل ٹھیک. اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے ایک سکور کارڈ کا سسٹم بیسڈ ایک جو ہے وہ طریقہ کار وضع کیا گیا, جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے پھر وہ سسٹم اس کو ایویلویٹ کر رہا ہوگا آپ کے رسپانسز کو, آپ کی بزنس فیزیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے سارے پروپوزل کو سامنے رکھتے ہوئے. اگر آپ کا کوئی پہلے کا ایکسپیرینس ہے اس کی ایک اپنی ویٹیج ہے, اگر جیسے آپ کوئی ایگزسٹنگ بزنس کر رہا ہے اور وہ آپ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اور طرح سے جو ہے اس کے معیار ہے. اسی طرح کوئی نیا کام کرنا چاہ رہا ہے, اسٹارٹ اپ ہے, تو اس کے لیے ایک ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہے. تو وہ ان چیزوں کا پورا ایک جو ہے وہ میکینزم بنایا ہوا ہے. تو فون کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ پوچھی جائیں گی. وہ صرف یہ ہوگا کہ وہ ایک آپ کو تھوڑا سا اسیس کریں گے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ انیشیل اسکریننگ ہے جس میں وہ آپ کو تھوڑا سا کہیں گے کہ بزنس کا اس کو کچھ الف بے آئیڈیا بھی ہے کہ نہیں. اور ایپلیکیشن پراپر ایپلیکیشن فارمز بنے ہوئے ہیں جس میں ڈیٹیل پہلے آلریڈی آپ کے پاس سسٹم میں پول اپ ہو جاتی ہے. جی آن لائن جو ایپلیکیشن ہے وہ آن لائن ہی وہ جائے گا, اس کو آن لائن وہ سبمٹ کرے گا اور اپنا بینک سلیکٹ کرے گا اور وہ سسٹم کے تھرو ہی وہ اس ریلیونٹ بینک کو بھی چلی جائے گی. اور وہ ہمارے جو ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے پرائم منسٹر آفس میں, وہاں پہ بھی ہمیں اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوگا کہ جی کس اسٹیپ کے اوپر اس وقت یہ اپلیکیشن کہاں کھڑی ہوئی. تو اس کا پورا ایک ٹریکنگ کا جو ہے وہ میکینزم ہے کہ جی یہ اس اسٹیج سے گزر کے ادھر آ گیا, اب یہ اس اسٹیج پہ آیا ہوا ہے. تو ایک پورا اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ ہم نے رکھنے. اچھا سر, ٹریکنگ کا تو آپ نے بڑا اچھا ہمیں بتایا. اسی سے ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہے. ظاہر ہے جب پیسے مل جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ جو تھوڑے سے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر ان چیزوں کی ٹریکنگ رکھی آگے بھی جاتی ہے, پریکٹیکل چیز میں بھی کہ کہاں پہ پیسے لگ گئے, اب کس جگہ پہ موجود ہیں, اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا سا سمجھایا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ آگے وہ ایکسپینڈ کیسے کر سکتے ہیں یا اس اپنے کاروبار کو کی سسٹینیبلٹی کو کیسے رکھ سکتے ہیں. تو اس بارے میں بھی کوئی اس ایسپیکٹ کو بھی آپ لوگ کر رہے ہیں جج؟ جی بالکل, اس کے اوپر جو ہے ہمارا پورا فوکس ہے. اور ہم جو ہے جو ہمارے سکسیسفل اپلیکینٹس ہیں اس کے اندر ہم لوگ ایک برٹش کاؤنسل کے ساتھ مل کے ایک ڈائس ان کا پروگرام ہے, ڈائس فیلوشپ. اچھا, اس کے اندر جو ہے ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم فرسٹ فیز میں ان کو ہم مزید ان کو گروم کریں گے, ان کو انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ دیں گے. اور جو ہینڈ ہولڈنگ ہے ایسا سے کہ ٹھیک ہے اب ان کو ایک فائنینشیل یہ سپورٹ مل گئی ہے, اب ایکچوئل کاروبار کرنے کے لیے بھی ان کو ہماری طرف سے جتنی میکسیمم سپورٹنگ مل سکتی ہے وہ ہم ایک ٹریننگ سیشنز ان کے ساتھ برٹش کاؤنسل والوں کے ساتھ مل کے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ٹرین کریں, گروم کریں, ساتھ ساتھ ان کو گائیڈنس جو ہے ان کو وہ دیتے رہیں. تو ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہم ایک تو ان کی ٹریکنگ بھی رکھیں اور پھر جتنی جو ہے اس کے اندر امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے اس چیز کو بھی ہم ایک ڈیٹا بیس جو ہے ہم اپنا ڈیولپ کریں, ان سیکٹرز کو دیکھیں کہ جی جن سیکٹرز میں یہ کام ہو رہا ہے اور ان سکسیس سٹوریز کو اور ٹیسٹیمونیلز کو وہ بھی جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کیا جائے اور اس کو بھی سامنے لایا جائے, تاکہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ جی ہم نے اتنے لاکھ جو نوکریاں جنریٹ کرنی ہے, تو یہ سارا اس چیز کا ایک حصہ ہے کہ یہ جو ہے مل کے ہم سر ٹی ای آر جو آپ نے 2 اور 3 بتایا اس میں کیونکہ ظاہر ہے اماؤنٹ بہت زیادہ ہے, تو کیا یہ یکمشت دے دیں گے یا اس میں بھی فیزز ہونے چاہیے کہ جیسے انیشل کاروبار ہے ان کی رجسٹریشن, ان میں جگہ لینا, انسٹالیشن کرنا, پھر اس کے بعد سیکنڈ میں کچھ ایسی آپ نے کچھ اس طرح کے سٹیپس بنائے ہیں یا یکمشت ہی آپ لوگوں کے اگر اپروو ہو جاتا ہے کیس تو دے دی جائے گی رقم جو ہے وہ ہماری طرف سے ریسٹرکشن نہیں ہے, وہ اس کو یکمشت مل جائے گی. اچھا مل جائے گی, اس کا اپروو ہو جاتا ہے, ساری جو ہے فارمیلٹیز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ سٹارٹ میں پوری اماؤنٹ جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں ایک چونکہ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ ایک سوشل اسٹگما پایا جاتا ہے کہ کوئی اگر سفارش ہوگی یا کوئی تعلقات ہوں گے تو تب ہی یہ چیز ممکن ہے. لیکن اس میں جو سب سے خاص بات یہ ہے, میں یہ ایمفسس بھی کرنا چاہوں گا اور آپ سے بھی چاہوں گا آپ اس پہ بات کریں کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اس میں ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کم ہے, بہت زیادہ کم ہے. مطلب آپ نے فائل کو لکھنے سے لے کر سبمٹ کروانے تک اور میرے خیال سے اپروول تک اس میں آپ کو کسی کے پاس نہیں جانا, تو یہ ایک بہت بہتر چیز ہے. جی بالکل, یہ اسی لیے ہم نے اس کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا سامنے اس کا فائدہ ہم نے اٹھایا ہے کہ تاکہ کوئی اس قسم کی چیزوں کو کم سے کم جتنا ہم منیمائز کر سکتے ہیں وہ کیا جا سکے. اس میں یہی ہے کہ جب ہماری یہ آن لائن بچہ جو اپلائی کر دیتا ہے وہ اپلیکیشن بھی سسٹم کے تھرو اس بینک کے پاس چلی جاتی ہے اور بینک بھی جو ہے وہ اپنا ایک سینٹرلائزڈ بیسس پہ وہ آپریٹ کر رہا ہے. یعنی اگر وہ کسی ایریا میں, وہ کراچی میں اگر ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور لون اپلائی کرنے والا جو ہے کسی برے والا کا ہے, کسی اور شہر کا ہے, تو وہ وہاں بیٹھ کے اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ پروسیس ہو رہی ہوگی. اس کو اس لیے یا اس کا فزیکل کانٹیکٹ یا کوئی اس قسم کی چیزوں کو کم کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا.
بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بہتر جو ہے اس میں ہمیں خدمات حاصل ہو سکیں گی. اچھا سر، مجھے ایک اور بات اس کے بارے میں جاننی ہے کہ اگر کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے، کسی اچھی یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے، ٹیکنیکل یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے اور فیس پے نہیں کر سکتا، تو کیا وہ اس کامیاب جوان پروگرام کے تھرو اپنی فیس ڈائریکٹلی کہہ سکتا ہے کہ آپ فیس ہی سبمٹ کروا دیں رادر کہ آپ اس کو کیش دیں؟ دیکھیں، جو ہمارا ہنرمند پاکستان پروگرام ہے اس کے اندر ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو جو ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ہے وہ اداروں میں ان کو داخلہ ملے اور اس کی جو فیس ہے وہ ہم لوگ پے کریں، اس کو کوئی فیس اس کے اندر پے نہ کرنی پڑے. تو اس میں اس وقت جو ہمارا جو سٹارٹ ہوا تھا یہ فیبرری میں، اس وقت تقریباً 37,000 بچے ہیں جو کہ مختلف تعلیمی اداروں میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کے اندر جو ہیں وہ ٹریننگ حاصل کر رہے تھے. جو کووڈ کی وجہ سے جب کلاسز بند ہوئی ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس تو وہ کلوز ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دوبارہ اب شروع جس طرح سے ہو گئے ہیں، سپٹمبر میں گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی ہے. تو یہ پہلا بیچ ہمارا 37,000 کا ابھی پاس آؤٹ جب ہو جائے گا اپنی 6 ماہ کی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو اس کے بعد دوبارہ ایڈمیشنز جو ہیں وہ کال کیے جائیں گے کہ بچے اپلائی کریں سیکنڈ فیز کے اندر. تو اس وقت یہ ہے پھر یہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کی فیس جو ہے وہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کی پے کی جائے گی انسٹیٹیوٹس کو. بالکل سامعین، اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آپ سوال کرنا چاہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 05192022540 کے اوپر. اپارٹ فرام اٹ 05111000101. اچھا سر، یہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے یہ تو ایک فلیگ شپ ہے، اس کے بینر کے نیچے بہت سارے پروگرامز ہو رہے ہیں. ٹائیگر فورس کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ ریسنٹلی جب کووڈ-19 آیا تو ایک بہت ہی بہتر انداز سے کام کیا اس ٹائیگر فورس نے، اور بڑی جلد بازی میں یہ فورس بنائی گئی کیونکہ ٹائم تھا نہیں، منیمل جو اس کا ٹائم ہے وہ لیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ٹائیگر فورس جو ہے وہ اور اس میں جس طرح سے جو ہماری یوتھ نے والنٹیرلی جس طرح سے کام کیا ہے اس کو دنیا جو ہے اس وقت اس کی موترف ہے اور اس کو مان رہی ہے. یہ دیکھیں، اس میں ویژن یہی تھا کہ ابھی بھی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے اوپر ہم جاتے ہیں، کرفیو کی سچویشن میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی راشن سپلائی ہے یا کوئی کسی کے لیے کوئی اسینشیل میڈیسنس کو آپ نے سپلائی کرنا ہے تو کس طریقے سے ہوں گی. تو اس کے لیے ایک والنٹیئر فورس جو ہے یہ کھڑی کی گئی تاکہ یہ فوکس سارا کام جو ہے وہ کر سکے. اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اپنا کام کیا اور بے لوس ہو کے بغیر کسی معاوضے کے یا کسی اور چیز کے انہوں نے کنسیڈریشن کے انہوں نے بڑا زبردست جو ہے وہ ڈیلیور کیا. اور انہی کی جو ہے اس کنٹریبیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 اگست کو ہم نے ٹائیگر فورس ڈے سیلیبریٹ کیا انہی کی کوششوں کو کمیموریٹ کرنے کے لیے. اور اس ایک دن میں پورے پاکستان نے مل کے ٹائیگر فورس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 3.5 لاکھ جو ہے وہ ہم نے 3.5 ملین پلانٹس ہم نے لگائے اس ایک دن میں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے سر. ہمارے پاس ایک بریک ہے، اس کی جانب چلتے ہیں، پھر ہم لوٹ کر آتے ہیں. Check. It's 5:30 p.m. We'll be back after the short commercial break. اگر آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کے نام سے ایسی کال یا SMS موصول ہو جس میں آپ سے مالی معلومات مانگی جائیں یا نقد رقم منتقل کرنے کو کہا جائے تو ہرگز جواب نہ دیں. مشتبہ نمبر موبائل کمپنی کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ 0800-55055 پر یا pta.gov.pk پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بھی رپورٹ کیا جا سکتا ہے. PTA. پاکستان ایک عشق، ایک جنون، ایک پیغام. ریڈیو پاکستان آپ کی امنگوں کا ترجمہ. آپ سن رہے ہیں FM 101. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. ہمارے پاس یوتھ ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے پاس. آؤ مل کر کریں آغاز نئے سفر کا، ڈھونڈے راستے نئی منزلوں کے اور کریں آبیاری اس مادر وطن کی عزم و ہمت، جذبے اور لگن سے، کیونکہ یہ ہے سفر نئے پاکستان کا، پر عزم پاکستان کا. سوچ بڑی رکھنا، دنیا اس انسان کو یاد رکھتی ہے جو انسانوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے. پرائم منسٹر کامیاب جوان پروگرام پر عزم پاکستان ہر بدھ کی شام 5 بجے FM 101 چینل پاکستان پر. 101 FM. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. ہمارے پاس یوتھ ہے،
ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास। आओ मिलकर करें आगाज नए सफर का, ढूंढे रास्ते नई मंजिलों के और करें आबियारी इस मादरे वतन की अज़्मो हिम्मत, जज्बे और लगन से, क्योंकि ये है सफर नए पाकिस्तान का, पुरअज़्म पाकिस्तान का। सोच बड़ी रखना, दुनिया उस इंसान को याद रखती है जो इंसानों के लिए कुछ करके जाता है। प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान प्रोग्राम, पुरअज़्म पाकिस्तान, हर बुध की शाम 5 बजे FM 101 चैनल पाकिस्तान पर। 101 FM. Alright, welcome back once again. मोहम्मद अली मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, इस डेप्यूटी सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान प्रोग्राम। अच्छा सर, हमें बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब एक बहुत ही मशहूर स्पीच वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जब यूनाइटेड नेशंस में की, उन्होंने बहुत ख़ास टाइम और बड़ा सर्व किया इसके ऊपर और बात की क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि मुल्क की जो तब्दीली है ओवरऑल भी अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की भी, तो इसमें मैं एक इनिशिएटिव ये भी देख रहा हूँ कि ग्रीन यूथ प्रोग्राम, ये किस हवाले से है सर? ये इको फ्रेंडली और ये तमाम तर चीज़ें? देखिए, हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर से एक जो है वो ग्रीन यूथ मूवमेंट है। इसके अंदर हम लोग HEC के साथ मिल के यूनिवर्सिटीज़ में हमारा ये प्लान है कि हम जिम क्लब्स बनाएंगे जो कि इसी तरह से इको फ्रेंडली जो है वो उसमें अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में वो क्लब जो है वो इंगेज होगा, उसमें यूनिवर्सिटी के बच्चे ही उसके अंदर शामिल होंगे। इसी तरह हम जो है उसमें इको इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए वो सिम्पोजियम्स होंगे, जो बच्चे कोई अपने आइडियाज़ ऐसे लेके आते हैं उनको हम मेंटरिंग उनकी करेंगे, उनकी गाइडेंस उनको देंगे और फिर उसमें से बच्चे सेलेक्ट करके हम बच्चों को बाहर भी भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। तो वो एक एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को ही सामने रखते हुए जो है वो प्रोग्राम बनाया गया। उसमें हम इको स्पोर्ट्स और इस किस्म का वो हमारा होगा कि जैसे ये कि आपने कोई ग्रीन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपने करवानी है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से कॉम्पिटिशन्स आपने करवाने, तो वो बेसिकली एनवायरनमेंट को सामने और क्लाइमेट चेंज को सामने रखते हुए वो प्रोग्राम हमारा है जो कि नेक्स्ट हम उसके बारे में प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो पोर्टल है कामयाब जवान .gov.pk, इस पर ज़रूर हर नौजवान को जाना चाहिए, ना सिर्फ इसलिए कि आपको कर्जा चाहिए या लोन चाहिए बिजनेस के लिए, क्योंकि मैं जो इसकी डिटेलिंग देख रहा हूँ इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम की भी ऑफर्स हैं। तो ये आपका इंटरेक्शन हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, एक्सपोजर हो सकता है, आप पाकिस्तान की का एक सॉफ्टवेयर इमेज जो है वो लोगों को बता सकते हैं। इस हवाले से सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी तरह से ये उसके अंदर हमने अपने पोर्टल के अंदर एक फीडबैक का भी उसके अंदर सेक्शन है, जिसके अंदर अगर हमें यूथ जो है वहाँ पे कोई अपने आइडियाज़ हमें शेयर करना चाहते हैं, अपने कोई और इश्यूज़ हैं उनको बताना चाहते हैं, तो वो भी एक जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट यूथ पल्स के नाम से वो उसके ऊपर उस पोर्टल पे अवेलेबल है, जहाँ हम चाहते हैं कि यूथ जो है वो अपनी आवाज़ जो है वो हम तक पहुँचाएँ और फिर हम उनको जहाँ पे भी जैसे उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो हम उसके ऊपर एक्शन लें। बिल्कुल जी। अच्छा सर, इसमें मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ख़वातीन के हवाले से बताइएगा। एक तो वैसे तो हमें ये डिस्क्रिमिनेशन करनी नहीं चाहिए जनरली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे ख़वातीन को काफ़ी सारे हर्डल्स आ जाती हैं, कुछ मुश्किलात आ जाती हैं कुछ चीज़ों के हवाले से। तो कोई खुसूसी तौर पर ख़वातीन को कर्जा जात से लेकर वोकेशनल ट्रेनिंग से लेकर ऑनवर्ड्स इसमें कोई उनके लिए अलग से कुछ मुख्तस किया गया है, कोई कोटा या कुछ इस तरह से? जी बिल्कुल ऐसे है। जो इसमें हमारा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है उसमें मिनिमम उनके लिए जो कोटा है वो 25% का है। अच्छा। यानी वो उससे ज़्यादा भी जा सकती हैं ख़वातीन जो हैं, जनरल जो बाकी है उसके अंदर भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन मिनिमम जो है उनके लिए 25% है। अदरवाइज हमारी ख़वातीन जो है वो आए आगे तो उनको वो इससे ज़्यादा भी अगर होगा तो वो उनको मिलेगा, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली उनके लिए है। इसी तरह हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उनके अंदर भी उनके लिए कोटा रखा गया है ताकि हम अपनी ख़वातीन को जो है जो यंग फीमेल हैं उनको हम इनकरेज करें और उसको मेन स्ट्रीम में लेके आएँ। तो ये बड़ा हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि हम अपनी जो यंग वुमेन है उनको हम इंगेज करें और उनको। अब जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, ये वो साइंस है जिसके ऊपर अब दुनिया काम कर रही है और जाहिर है कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी इन चीज़ों के हवाले से काम शुरू हुआ है और उनको प्रायोरिटीज़ में शामिल किया जा रहा है। तो इस तरह के कुछ एरियाज होते हैं जो अमूमी तौर पर हमारे माशरे में मेल डोमिनेटिंग टाइप के फील्ड्स करार दे दी जाती हैं। तो कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि इस फील्ड के अंदर अगर जैसे रोबोटिक्स फील्ड में जाना चाह रही हैं या IT में एनिमेशंस हैं या इस तरह की चीज़ों में, तो उनमें
में कोई इस तरह की कदम तो नहीं है कि वो नहीं अप्लाई कर सकती या कुछ इस तरह का सिलसिला? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल ओपन एवेन्यूज़ हैं, जिधर वो समझती हैं कि वो अपनी सलाहियतों को, अपने स्किल्स को, हुनर को वो लेके जाना चाहती हैं, उसको बिल्कुल वो उनको बल्कि ज़्यादा इनकरेज किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी ज़ीशान। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और इसमें ये बताइएगा कि अभी तक सर जो यूथ है उसका कैसा फीडबैक है? आपको एप्लीकेशंस डेफिनेटली मौसूल हो रही होंगी, क्या ज़्यादातर लोग जो हैं वो कारोबार में इंटरेस्ट हैं, स्कॉलरशिप में इंटरेस्ट हैं? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको फीडबैक ज़्यादा मिल रहा है? देखिए, कारोबार के अंदर बिल्कुल लोग हमारी यूथ इंटरेस्टेड है। हमने जब ये फर्स्ट फेज लॉन्च किया था अक्टूबर 2019 में, तो विद इन 15 डेज हमें तकरीबन 12.5 लाख जो हैं वो एप्लीकेशंस आ गई थी, जिसके बाद फिर हमने उस वक्त उसको क्लोज़ किया कि पहले हम इसे प्रोसेस करें। और फिर अभी 12 अगस्त 2020 में अभी उसका सेकंड फेज़ जब हमने उसको दोबारा रिवाइज़ किया तो उसको हमने अब दोबारा लॉन्च किया, तो इसमें भी हमें काफ़ी बड़ी तादाद में एप्लीकेशन जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। तो इससे ये तो बिल्कुल पता चलता है कि हमारी यूथ जो है वो कारोबार करने में, अपना कारोबार करने में इंटरेस्टेड है। और इसमें मुख्तलिफ जो हैं वो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर जो है और बड़ी एक वाइड रेंज है जहाँ पे वो आना चाह रहे हैं। तो हम लोग भी, प्राइम मिनिस्टर का भी यही विजन है कि हम लोग इनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, और उसके लिए उनकी फिर ट्रेनिंग जो है उसके ऊपर भी हम तवज्जो दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, ये तमाम तर ज़ाहिर है जब बिजनेस बढ़ेगा तो तमाम तर जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें FBR है और तमाम तर मामलात हैं, तो ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे ना सिर्फ ये कि जो नौजवान हैं वो अपने लिए बेहतरी करेंगे, पाकिस्तान जो है वो भी इसी तरह जो है वो अपलिफ्ट होगा। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये इकोनॉमिक साइकिल तो इसी तरह से ही चलेगा कि जितना ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी होगी उसके अंदर जो है हमारा इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, उसके अंदर से रेवेन्यू भी जनरेट होगा। उसी तरह फिर गवर्नमेंट के जो टैक्सेस की शक्ल में वो टैक्सेस भी सामने आएंगे। तो ये तो एक पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और यही मकसद है कि हम हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो सेक्टर है, SME सेक्टर, उसको हम उठाना चाहते हैं कि वो बैकबोन होता है किसी मुल्क की मईशत का। चाइना जो है वो उसने SMEs के ऊपर ही अपने जो है वो तरक्की की है और आगे गया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा ये नया स्टार्टअप और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं ये ग्रो करें। इसके अंदर हम मुख्तलिफ चेम्बर्स को इंगेज कर रहे हैं, इसी तरह जो बड़ी कंपनीज हैं, मल्टी नेशनल्स हैं, उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं, और उनके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी वैल्यू चेन है उसके अंदर जो है ये हमारे जो यंग एंटरप्राइजेज हैं इनको उसका हिस्सा बनाया जाए। मसलन ऑटो सेक्टर है, या जैसे नेस्ले की मैं आपको मिसाल दूं, या उनका डेयरी फार्मिंग का है, तो वहाँ पे उस वैल्यू चेन का हिस्सा इनको बनाने में हम लोग अपना किरदार अदा करें, इनको मदद करें और इनकी हैंड होल्डिंग करें, इनको फैसिलिटेट करें। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ है जिसका कह लीजिए कि विक्टिम हमारी यूथ बहुत ज़्यादा बनी है, उनमें उस यूथ में मैं भी एक हूँ कि इंटर्नशिप के नाम के ऊपर काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जितने भी आप कह लें कि बड़े सेक्टर्स हैं, डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, चाहे वो ऑटो मोबाइल फ़ोन हो या और तमाम तर जगह हों, आपने जैसे कि कहा कि आप उनके साथ ताल्लुक में हैं, तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि जो इंटर्नशिप ऑफर कर रहा है या जो स्टार्टअप्स उनको दे रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ जॉब भी प्रोवाइड की जाए, उनको रखा जाए या एक प्रॉपर उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए? देखिए, जो इंटर्नशिप की जहाँ तक बात है उसमें भी हम लोग, हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसमें एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें भी हम HEC के साथ जो है वो मिल के ये काम कर रहे हैं। और उसमें हम इस दफ़ा ये चाह रहे हैं कि जो इंटर्नशिप बच्चा जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो उसको इंटर्नशिप जो है वो ऑफर हो, और रेलेवेंट अपनी फील्ड के अंदर जो है वो उसको इंटर्नशिप मिले, और वो 1 साल की वो इंटर्नशिप करे बच्चा। वहाँ पे जो है जो एम्प्लॉयर है उसका वो उसको एवेल्युएट भी करे, असेस भी करे, और अगर वो मेहनत से काम करता है वहाँ पे तो वहीं पे उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो जाए। तो हम जो प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस था, जिससे हमने जो सबक सीखे कि अगर हमने बच्चे को जो है वो एक स्टाइपेंड दे के और उसको जो है इंटर्नशिप करवा दी, तो उसमें बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि वो उसका फील्ड कोई और था और उसको इंटर्नशिप कहीं और ऑफर हुई हुई है, लेकिन वो एक सर्टन स्टाइपेंड के लिए वो कहता था कि चलें ठीक है, मुझे एक स्टाइपेंड मिल रहा है तो मैं इस, बेशक रेलेवेंट फील्ड नहीं है, मैं जाके अपनी इंटर्नशिप पेट्रोल निकल आएगा। तो हम इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि उसके रेलेवेंट एरिया में वो जाए, उसी फील्ड के अंदर जाके, और उसकी ड्यूरेशन भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि ये कि ज़्यादा उसको एक प्रैक्टिकल जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक मिल सके, और वहाँ पे वो अपनी सलाहियतों से उधर मेहनत करे, और वहीं पे उसको फिर आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी वहाँ उसके लिए पैदा हो सके।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर, यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू जिसमें बहुत सारे मराकज़ ऐसे कायम किए जाएंगे कि लोग जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में मौजूद जो बिजनेसमैन हैं या जो बड़े लोग हैं जो गुर सिखा सकते हैं आपको बिजनेस के, वो भी यूथ से इंटरेक्ट करेंगे, बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आएंगे। एंड एज आई सेड बिफोर कि जब ताल्लुकात बढ़ते हैं, बातचीत बढ़ती है, तो सॉफ्टवेयर इमेज डेफिनेटली पाकिस्तान का जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कामयाब जवान प्रोग्राम, जैसे मैम ने इनिशियल स्टेज पर कहा भी, कि सिर्फ कर्जे देने से बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, और अगर ये इसी तरह परवान चढ़ता है तो डेफिनेटली हम विद इन नो टाइम हम देखेंगे कि इसका फ्रूट हमें मिलेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक पूरा जो है यूथ को सामने रखते हुए प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। पूरी उनकी यूथ की डेवलपमेंट के ऊपर जो है फोकस है, और पूरे उस इकोसिस्टम को हम चाह रहे हैं कि उसको तब्दील किया जाए, जिसमें यूथ सेंट्रिक जो है हमारी पॉलिसीज़ बने, क्योंकि यही जो है हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारे अभी भी हमारा जो यूथ खास तौर पर फार फ्लंग एरियाज में है, जहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वोकेशनल सेंटर्स अच्छे नहीं है, उनके हवाले से, उनकी अपग्रेडेशन, उन इंस्टीट्यूशंस को कुछ स्ट्रेंथन करने के हवाले से, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से भी कोई इसमें कुछ काम कर रहे हैं आप? इस प्रोग्राम में है बिल्कुल कि जो हमारे रिमोट एरियाज हैं उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाए, और ठीक है। उनको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, बाकी वहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का कंपोनेंट भी इसमें शामिल है प्रोग्राम में, कि उनको अपग्रेड किया जाए, उनको ठीक है। ग्रूम किया जाए। इसी तरह उन इदारों की अपग्रेडेशन जो है उसके ऊपर भी जो है इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो फोकस किया गया है। और फिर जो है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के थ्रू भी, जो हम एक जो है वो स्मार्ट टेक लैब्स की जो मैं बात कर रहा जी। हूँ, उसके अंदर ये है कि आप एक डिस्टेंट लर्निंग के थ्रू भी जो है वहाँ पे एक जगह बैठ के और उसको एक बेहतरीन जो है वो मौके मुहैया कर सकें, उसको वहाँ ऐसे सेंटर्स बनाएं जहाँ पे वो जाए और फिर वो उस डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू वो सीख सके। बिल्कुल ठीक। तो ये इन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि जहां हम बहुत सारे और सेक्टर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने अभी ये एक मूवमेंट का बताया, ग्रीन यूथ मूवमेंट, तो कुछ और भी यकीनन आपके पाइपलाइन में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके बारे में भी कुछ तफसीलात बता जैसे दीजिए। मैंने आपको बताया कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह एक स्टार्टअप पाकिस्तान प्रोग्राम है। अच्छा। स्टार्टअप पाकिस्तान जो है उसके अंदर भी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। उसमें इंटरनेशनल जो है वो मेंटर्स भी वहाँ ऑनलाइन आके डिजिटल ट्रेनिंग होगी। इसी तरह क्लासरूम की एक फिजिकल ट्रेनिंग, दोनों का हम एक इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रहे हैं, अच्छा, ठीक है। जिसका नाम है ब्लेंडेड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स। अच्छा। तो वो जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे ये उन बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की, और जो स्टार्ट में उनको जितने मुख्तलिफ रेगुलेशंस हैं, इदारों के साथ कैसे काम करना है, फाइल वर्क है, और ये इस तरह की तमाम चीज़ों की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक। एक बड़ा लेमैन का जो सवाल एक जहन में आता है, आप ये जो कर्जा जात दे रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के हवाले से, इसमें कुछ फील्ड्स आपने मुख्तस की हुई है कि इस तरह की फील्ड आए तो हम उसके अंदर जो है वो लोन्स देंगे, और अगर इस ये फील्ड है तो इसमें हम नहीं देंगे, कुछ इस तरह की भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन की गई है? देखिए, इसमें एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तमाम कोई भी कारोबार जो है उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि हम लोग खुद अपनी जो एक स्ट्रेटेजिक हमारी जो प्लानिंग है, जो सेक्टर्स हम समझते हैं Priorities sectors जो को है, priority देनी चाहिए, होनी चाहिए, या इसी तरह ये कि इवन ग्रोथ हो। यानी ये नहीं कि सारे कर्जे जो है वो किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में या किसी एक खास एरिया Pull में up हो जाए, तो हम उसका जो एक जोग्राफिक उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमारे जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लेके आया ठीक। जाए। गिलगित बल्तिस्तान है और कश्मीर है, इन सब एरियाज को हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। ठीक है। और उस ये हमारे टारगेट्स हैं कि जी ये कि भी इन एरियाज में आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उसमें हम बैंक्स को पुश करेंगे ठीक है। ज़्यादा कि जी आप जो इस तरह के हमारे जो रिमोट एरियाज हैं या रूरल एरियाज हैं या और फार फ्लंग एरियाज हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेके आ जाए, ठीक। उनको प्रायोरिटी। तो सर, किस तरह के, वैसे अगर थोड़ा सा अगर आप हमारे नौजवानों की आसानी के लिए अगर बता दें कि वो किस तरह के आइडियाज के ऊपर इस वक्त होमवर्क करें कि ताकि वो इस कामयाब जवान प्रोग्राम की जो ये स्कीम है इससे फायदा उठा सके? देखिए, एक तो मैं आपको कहूँगा कि टूरिज्म है। ठीक है। टूरिज्म के ऊपर जो है हमारा स्पेशल फोकस है, उस पर काम करें। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर है, उसमें आप काम करें। इसी तरह हमारा जो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का जो हमारा सेक्टर है उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो है वो आप जो है वो आगे आ सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है कोई आप कोई ऑटो सेक्टर की उसके अंदर जो है ना वो आप आ सकते हैं कि जी कोई वर्कशॉप इस तरह से आपने छोटी बनानी है, उसके अंदर आ सकते हैं। अच्छा। फिर इसी तरह हम लोगों ने कुछ जो है छोटे मॉडल्स भी बनाए हैं, जैसे जिसमें यूटिलिटी स्टोर है उसकी फ्रेंचाइजीज हैं, उसको उसमें पार्टनर बना जा सकता है।
इसी तरह पोस्ट ऑफिस के अंदर हमारा एक ई पोस्ट ऑफिस जो है उसकी फ्रेंचाइजीज का एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है। इसी तरह अभी एक जो है एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, ग्रोसरीज की, इसकी मोबाइल शॉप का एक छोटा बिजनेस है, उसका वो हमने उनको बना के दिया। ठीक है। तो कुछ इस तरह के जो है हमने जो है वो एक फिजिबिलिटीज और मॉडल्स बना के वो भी रखे हैं उसके अंदर के, जिसके यूज देख के और उसको अडॉप्ट उन लाइंस पे अपना जो प्रपोजल है वो सबमिट करवा सके। अच्छा सर, एक तो ये तो मैंने पर्टिकुलर पूछा कि किस तरह से अगर कोई प्लानिंग करना चाहे तो वो किन लाइंस पे सोचे। हम पाकिस्तान माशाल्लाह से, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे मौजूद है, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कभी होता है ना कि कुछ सिटीज आपके उनके पोटेंशियल को मद्देनजर रखते हुए भी कुछ चीजें लाइन अप की जाती है। जैसे अगर कोई कोस्टल एरिया है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो फिशरी का बिजनेस है या इससे रिलेटेड जो पानी से रिलेटेड जितना बिजनेस है वहाँ के बच्चों को वहाँ ज्यादा उसमें, तो कुछ इस तरह के भी एरिया प्रायोरिटीज भी आपने रखी हैं। देखिए, जो यानी कि बच्चा जहाँ से अप्लाई कर रहा है, जिधर वो अपना काम कर रहा है, वो अपने उस एरिया का पोटेंशियल देखे जहाँ पे उसने अपना बिजनेस करना है। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एक जो फिजिबिलिटी है उसका बुनियादी एक जो है उसको फैक्टर को सामने उसे रखना है कि जी अगर मैं इस एरिया में हूँ और मैं यहीं पे अपना कारोबार करना चाहता हूँ तो यहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है। ठीक है। तो एक डिमांड एंड सप्लाई का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उसने उसको सामने रखते हुए ही अपना जो है वो बिजनेस बनाना है। ठीक है। कॉल हमारे साथ मौजूद है, लेट्स सी वी डू हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन बात कर रहे हैं आप? उसामा बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी उसामा फ्रॉम सरगोदा। उसामा, क्या कहना चाहेंगे, क्या सवाल है आपका? सर, प्रोग्राम में आपका सुन रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन है, मैं अप्लाई करने के प्रोसेस में हूँ अभी। जी जी। तो एक तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लास्ट डेट नहीं शो हो रही, कोई अनाउंस हुई है या नहीं? ठीक है, ठीक है, आप सवाल करते जाइए, मैं आपके सवाल नोट कर रहा हूँ, फिर हम सर से इसका आंसर ले लेंगे। अगला सवाल। अच्छा, चले, जब ये एप्लीकेशन हम सबमिट कर देंगे, अप्लाई अपनी तरफ से हमने कर दिया, उसके बाद लोन हम तक मतलब कोई ऐसी डेट है कि जिस इतने अरसे के अंदर अंदर हमें लोन मिल जाएगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जितना हम अप्लाई कर रहे हैं वही रकम हमें दी जाएगी या उससे कुछ बैंक या गवर्नमेंट हमें कह सकती है कि नहीं आपको हम इतना नहीं, हमें कम करके दे रहे हैं, इतना हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपके बिजनेस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है? या बैंक हमें गाइड तो नहीं करेगा कि नहीं आप इतने लेवल के ना शुरू करें, आप थोड़े कम लेवल पे शुरू कर लें? ठीक है, मैं सवाल समझ गया हूँ आपका, आप सुनते रहिए, मैं सवाल अब सर के सामने और कोई मजीद? अच्छा, आई थिंक दैट्स इट। अच्छा सर, पहला सवाल उनका ये था कि कोई डेडलाइन शो नहीं हो रही एप्लीकेशन सबमिट करवाने की, इसके बारे से बता दीजिए। डेडलाइन अभी हमने जान के इसकी खुद डेलिबरेटली नहीं रखी है, ताकि ये कि मैक्सिमम जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अपनी तैयारी करके आराम से जो है वो अपनी जो है एप्लीकेशन को सबमिट कराएं। तो हमने उसको फिलहाल ओपन रखा हुआ है, और अगर बाद में हम इसको क्लोज अगर करने जाएंगे तो तब भी हम एक पहले से बिफोर टाइम एक अनाउंस करेंगे कि जी इतना आपके पास मजीद अब रिएक्शन टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, तो इसलिए हमने खुद उसको ठीक है। नहीं रखा। सर दूसरा सवाल उनका ये था कि जब वो अप्लाई कर लेंगे तो उसके कितने अरसे तक उनको लोन मिल जाएगा? लेकिन जो स्टेट बैंक का वैसे जो सर्कुलर है या रेगुलेशन है उसमें तो 30 डेज का है उनका प्रोसेसिंग टाइम, लेकिन इसमें हमने जो अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस जा रहा है उसमें थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह अगर टीयर 2 या 3 है उसके अंदर कोई कोलेट्रल रिक्वायर्ड है तो उस कोलेट्रल को जो है वो मॉर्टगेज कराने में इसमें ये जो प्रोसीजर्स हैं थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से बिजनेस में आपने अप्लाई किया है, किस टीयर में आपने अप्लाई किया है, आप एग्जिस्टिंग है, न्यू है, तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम जो है वो लिया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आप हमारे साथ हैं? नहीं, आई थिंक उनको हमारी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सर, जो तीसरा सवाल था उनका वो ये था कि जब वो अप्लाई करेंगे लोन के लिए तो क्या बैंक उनको गाइड करेगा कि आपको इतना कैपिटल नहीं चाहिए, आप इतना ले लें, और इस हवाले से बता दें। बैंक जो है उसके ऊपर उनको कह सकता है उनकी बिजनेस फिजिबिलिटी को सामने रखते हुए कि अगर लेट्स से कि उसने 1 करोड़ अप्लाई किया हुआ है तो वो हो सकता है बैंक उसको कहे कि जी आपकी जो फिजिबिलिटी है उस हिसाब से आपको हम जो है वो 80 लाख आपका अप्रूव करते हैं। ठीक है। तो ये एक जो है वो उनकी डिस्कशन बिटवीन बैंक और उनके हो सकती है जहाँ पे उस अमाउंट को एडजस्ट किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अच्छा सर, एक सवाल एज अ लेमैन जो एक आम आदमी पूछना चाहता है, क्योंकि जब भी हम लोन की बात करते हैं तो 2 सवाल जहन में आते हैं।
لینا کیسے اور واپس کیسے کرنا ہے. لینا کیسے وہ تو آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتا دیا کہ لم سم اماؤنٹ بھی دے دی جائے گی, پروسیجر کیا ہے. سر واپس انسٹالمنٹ میں ہوگا, مہینہ وار ہوگا, سال کے بعد 6 مہینے بعد, وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں بالکل اسی طرح کہ جب آپ نے لون آپ کا اپروو ہو جائے گا, ڈسپرس ہو جائے گا. اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بتا دوں کہ اگر آپ نیا بزنس کر رہے ہیں, نیا کاروبار کر رہے ہیں, تو اس میں آپ نے ایک ایکویٹی کا شیئر بھی اپنا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ اگر ٹیئر 1 ہے تو اس میں آپ نے 10% ڈالنا ہے. یہ بعد میں بہت سارے بچوں نے ایسے بھی کہا کہ ہمیں اس بات کا نہیں پتا تھا. وہ صرف آپ کی ایک سیریسنس کو دیکھنے کے لیے بینک کہتا ہے کہ آپ نے ایکویٹی شیئر آپ نے ڈالا ہے. لیٹ سے کہ اگر آپ نے 1 لاکھ کا لون لیا ہے تو اس پہ آپ نے 10% جو ہے اپنا ایکویٹی ڈالنا ہے. وہ آپ نے اپنے ہی اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے, کسی کو دینے نہیں ہے. 1 لاکھ کے اوپر آپ نے 10,000 روپے اپنے ہی اکاؤنٹ میں ڈالنے ہیں اور اس کے اوپر بینک 1 لاکھ اس کو ٹاپ اپ کر دے گا. تو یہ سینس آف آنرشپ بھی آ جاتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی مجھے یہ نا فری میں سب کچھ بس ہو رہا ہے. تو ایک آپ کی ایک سیریسنس اور کہ آپ واقعی یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, موٹیویٹڈ ہیں اس کے, اس چیز کے لیے ایکویٹی کا ایک یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے پے بیک کرنا ہے وہ آپ نے پے بیک جو ہے وہ آپ نے 8 سال کے اندر واپس کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور اس میں 1 سال کا پھر گریس پیریڈ بھی ہے, یعنی کہ اگر 8 سال میں ہے آپ واپس کر دیں, نہیں کر سکتے تو 1 سال اور بھی آپ کو 9واں سال وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پھر یہ کہ آپ منتھلی انسٹالمنٹ دینا چاہتے ہیں, کوارٹرلی, یہ آپ بینک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ منتھلی پہ جائیں گے تو آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ دینا پڑے گا. تو اس طرح سے جو ہے اس کی. سر اس میں ایک سوال ہے, جو آپ نے 1 سال کے گریس پیریڈ کا ذکر کیا, کیا جو لون لینے والے ہیں وہ اس کو اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں؟ لائک جیسے فار ایگزامپل وہ کہیں کہ ہم پہلے سال جو ہے وہ نہیں ادا کریں گے کیونکہ ہمارا بزنس اسٹیبلشڈ ہو رہا ہے, ہم اس کو پھیلائیں گے, یا آخری سال اس کو یوز کر لیں, یا درمیان میں کہیں یوز کر لیں, یا وہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے؟ وہ اس کو جو ہے وہ بینک سے ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ اسٹارٹ اگر کر رہے ہیں, ان کی ابھی ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہے, نیا وہ کاروبار کر رہے ہیں, تو وہ گریس جو ہے پیریڈ وہ شروع میں لے لیں, وہ لے سکتے ہیں. دیکھیں اس میں اس کے پاس یہ بھی چوائس ہے کہ وہ 8 سال میں اگر نہیں پے, وہ جلدی پے کرنا چاہتا ہے تو وہ 5 سال میں بھی پے کر سکتا ہے. اس میں ایڈوانٹیج اس کو یہ ہوگا کہ جتنا وہ جلدی کرے گا اس کو اتنا کم اس کو پے بیک کرنا پڑے گا. اگر آپ جلدی پے کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا جو اس کی ایڈمنسٹریٹو مارک اپ اماؤنٹ ہے وہ آپ کو کم دینی پڑے گی. تو یہ وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس طرح سے, آپ کا بزنس ماڈل کیا ہے, آپ کے جو ہے وہ ریٹرنز اور ریونیو اسٹریمز کس طرح سے, اس کے مطابق ہوگا. ایک کال لے لیتے ہیں اگر پاسبل ہو تو. السلام علیکم کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں اور سوال کیا آپ کا جلدی سے بتا دیجیے. بھائی میں چکوال سے بات کر طیب جلد بات کر رہا ہوں. جی طیب بتائیے سوال کیا آپ کا. میں نے ابھی سنا صحیح ہو رہی ہے ہماری, میں دیکھ پوچھنا چاہ رہا تھا کون سا سوال تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. چل اچھا سر, ابھی یہ جو خاص طور پر آپ لوگوں نے پورا ایک جو فریم ورک ڈیزائن کیا ہے اس کے حوالے سے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ایک سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے بھی ایک اینگل ہے, تو وہ کیا ہے, اس کو کیوں رکھا گیا مد نظر, کچھ اس کے حوالے سے بتائیے. دیکھیے سوشل پروٹیکشن میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یوتھ جو ہے اس کو آگے بڑھنے کی اور گرو کرنے کی اپرچونیٹیز ہوں, اور اس کو لک آفٹر کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ مثلا جیسے ہمارا اس پالیسی کے اندر یہ ایک ہے کہ جی ہمارے جو کوئی جووینائل ہمارے پریزنز میں ہیں ان کو کیسے جو ہے اگر ہم لک آفٹر کر سکتے ہیں, ان کو مختلف کسی اور جگہ پہ کوئی وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کو کیسے جو ہے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک یوتھ ڈیولپمنٹ میں ہماری ایک اسپیشل فوکس ہمارا ہے اس ایریے کے اوپر. اس میں جیسے ابھی ہم لوگ UNFPA کے ساتھ مل کے جو ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کا ہمارا پورشن ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم پوری ایک اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اس میں کہ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ جو ہے اس میں کس طریقے سے ہم اپنی یوتھ کو اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہماری جو فیمیل ہیں ان کے لیے ہم جو ہمارے ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور رائٹس ہیں اس کے اوپر ہم ایک اپنی پوری جو ہے وہ اسٹریٹجی اس میں بنا رہے ہیں. اسی طرح اب ہم ایک جو ہے یوتھ ڈیولپمنٹ جو ہے انڈیکس کو ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کے لیے ایک یوتھ بیسڈ ہم ایک سروے کرانے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں, جو کہ ڈسٹرکٹ لیول تک کا ہوگا, اور اس کے اندر بھی ہم یہ سارا جو ہے آن گراؤنڈ جا کے اور اس پورے ڈیٹے کو اکٹھا کر کے اور اس کو انالائز کر کے پھر اپنی فیوچر پالیسیز جو ہیں وہ آگے ہم جو ہے وہ لے کے چلیں گے. اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا چاہوں کہ جب ہم لوگ آئے PTI کی جب گورنمنٹ آئی تو اس میں کامن ویلتھ گلوبل یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس ایک رپورٹ وہ شائع کرتے ہیں ہر 3 سال کے بعد. ٹھیک ہے. تو ہماری جو لاسٹ رپورٹ آئی تھی 2017 میں اس میں ہماری جو YDI کی جو رینکنگ تھی وہ 89 سے ڈراپ ہو کے 154 پہ چلی گئی. یعنی ہم دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ جی یوتھ کے اوپر یہاں پہ کام نہیں ہو رہا یوتھ ڈیولپمنٹ پہ, تو اس نے ہمیں 89 سے بھی مزید ہم نیچے چلے گئے.
تو ہم لوگ اب ہمارا فوکس ہے کہ ہم جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے اس رینکنگ کو بھی امپروو کریں اور اپنا کام بھی اس طرح سے کریں. اس میں کامن ویلتھ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ جو یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس کے اوپر ہم یہ سروے کروائیں گے تاکہ ہم جو ہے اس کے مطابق ہی ساری پالیسیز جو ہیں اپنی بنا سکیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. جیسے کہ ابھی آپ یوتھ کا ذکر بھی کر رہے تھے, اس کے اوپر ایک یوتھ فورم کی جانب سے ایک آرٹیکل ہے, آئی واز ریڈنگ دیٹ کہ پاکستان ان ٹاپ 5 ممالک میں شامل ہے جہاں پر یہ یوتھ ریٹ بڑھے گا. عموماً یہ ڈاؤن کی جانب آتا ہے, لیکن پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ریٹ جو ہے اوپر کی جانب جائے گا. تو اگر اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ اس اسٹیج کے اوپر سٹارٹ کر دیے جاتے ہیں تو میرا خیال سے جب ہم پیک ٹائم کے اوپر ہوں گے تو یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا ہمارے لیے. ہماری جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ 68% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ بلو دی ایج آف 30 ایئرس ہے. اس میں سے بھی جو ہمارا جو 30% ہے وہ ہے 15 سے 30 ایئرس کا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری 22 کروڑ آبادی ہے اس وقت, تو اس میں سے 14 کروڑ جو ہیں وہ اس وقت ایسے ہماری یوتھ ہے جو کہ 30 سال سے کم عمر کی ہے. اور یہ جو 14 کروڑ ہے اس میں سے 30% جو ہیں وہ 15 سے 30 کے ہیں, یعنی کہ 70% جو ہے اس کا وہ ابھی ہمارا 1 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کا ہے. یعنی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ ابھی انفلکس جو ہے یہ ابھی آنا ہے, جس نے کہ ایجوکیشن میں, جاب مارکیٹ میں, تو یہ سب یوتھ جو ہے ابھی بڑا انفلکس پیچھے سے آ رہا ہے. اگر ہم نے ابھی آج تیاری نہ کی اور ہم نے اس کو کیسے ہم نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے, کیسے اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے, اگر اس کے اوپر آج ہم نے کام نہ کیا تو یہی جو ہے ہمارے اوپر جو ہے اس کا فالو آؤٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے اوپر جو ہے آج محنت کر لیں تو یہی ہمارے لیے ایک ایسٹ بن سکتا ہے, پازیٹیو ایسپیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے میم, اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں. نہیں بالکل, ہم چاہیں گے کہ لاسٹ میں سر سے چاہیں کہ کچھ آپ کو میسج دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کو. دیکھیں, میں اپنی یوتھ کو میسج دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اپنا حوصلہ بلند رکھیں, اپنے آپ پر یقین رکھیں اور امید رکھیں, اور پاکستان جو ہے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, پاکستان کی ترقی جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اور ہم لوگ جو یہاں پہ یوتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسی وقت ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کی یوتھ کامیاب ہوگی, اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کامیاب جوان کامیاب پاکستان. بالکل جناب, نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک یہ بڑا, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا, بڑا انرچ قسم کا یہ پروگرام ہے. اس سے ضرور آپ بہرور ہوئیے گا. جس طرح سے بتایا گیا پورٹل کامیاب جوان .gov.pk, اس کو ضرور وزٹ کریں. سر آپ کی کوئی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا بھی یقیناً اسی سے ریلیٹڈ ہے, اس کو وزٹ کیجیے. اس میں ٹائم ٹو ٹائم جو چیزیں آ رہی ہیں ان میں دیکھیں کہ آپ کہاں پہ اس وطن, یہ کیونکہ ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں نا, تو یہ لفظوں پہ نہیں ہونی چاہیے, کچھ پریکٹیکل ہونا چاہیے کہ اس وطن نے تو آپ کو بہت کچھ دیا, آپ نے اس وطن کو کیا دیا. تو اب آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آپ ریٹرن بھی کر سکتے ہیں, اس وطن کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح مل جل کر ہم نے بنانا ہے ایک پرعزم پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے, اور جیسے کہ میم نے کہا بھی ہے کہ اب یہ وہ وقت آن پہنچا ہے. اس انیشیٹو کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر موقع مل جاتا تو میں یہ کر سکتا تھا. موقع اب آپ کے پاس موجود ہے, گراؤنڈ بھی موجود ہے, اب جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. بیسٹ آف لک ٹو یو. تھینک یو سو مچ محمد علی ملک صاحب, ڈپٹی سیکرٹری پرائم منسٹر کامیاب جوان پروگرام. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں, اور یہ سلسلہ اب اسی طرح جاری رہے گا. تو بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو. پاکستان زندہ باد.